بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. حضرات گزشتہ مجلس میں گزشتہ اتوار کے دن بات یہاں پر آ کر موقوف ہوئی کہ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. یہ آیت کریمہ بڑی اہم آیت ہے. آیت کا یہ حصہ بڑا اہم حصہ ہے. گزشتہ مجلس میں اس پر کچھ چیزیں میں نے عام فہم انداز میں آپ کے سامنے رکھی اور اس مسئلے کو ذرا سمجھیے، کیونکہ موجودہ زمانے میں اعمال پر نہیں ڈائریکٹ ایمان پر ڈاکے پڑ رہے ہیں. اعمال میں آدمی کمزور ہے، انشاءاللہ امید ہے آگے سدھر جائے گا، سدھار آ جائے گا، لیکن ایمان پر ڈاکہ پڑ جائے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اور موجودہ زمانے میں آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی کو آپ کے گھر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بچے کو گھر سے باہر لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا بچہ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے نگرانی میں ہے، اس کے باوجود سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ بہت مایوس کن تباہ کن خبریں ہیں. اس لیے جو حضرات مساجد سے جڑے ہوئے ہیں ان پر دو ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری اپنے ایمان کی حفاظت اور دوسری ذمہ داری جو حضرات مساجد تک آ نہیں رہے ہیں، ایسی بڑی تعداد ہے مسجدوں میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ 20% ہے، 15 سے 20% ہے. میں تو وہ بھی زیادہ ہی سمجھتا ہوں، اس سے بہت زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شب برات میں 27ویں شب میں عید کے دن ہر مسجد میں اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ وہ مسجد کے نیچے اوپر باہر سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اب اس کے مقابلے میں نارمل دنوں میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں وہ 20% بھی نہیں ہے، 10-15% ہے. تو میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے 10-15% یا 5% جتنے بھی لوگ ہیں اپنے ایمان کی تو حفاظت کرنی ہی ہے. اپنے آس پاس متعلقین، رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، محلے والوں کی، پڑوسیوں کی اور دور دراز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ایمان کی گفتگو کیا کریں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کب آپ کے درمیان میں ہی ایمان کو برباد کریا ہوا لڑکا آپ کی نگرانی میں. ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، گزشتہ ہفتے کی
ہمارے اپنے علاقے میں ایک محلے کے ساتھ جو گوہر شاہی ایک آدمی اب نیا اٹھا ہے، وہ ایمان اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے خیالات کو مان کر، خود اسے صحیح مان کر دوسرے لوگوں کو وہ اس کے فرقے میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے پکڑے گئے۔ گزشتہ ہفتہ کافی ہنگامہ خیز رہا ہمارے اپنے اس علاقے کے لیے، پھر تقریباً رات 2-2:30 بجے تک پولیس اسٹیشن کے پاس رہ کر FRI کرایا گیا اور یہ کرایا گیا۔ اب اس کے بعد بھی دوسرے علاقوں سے پتہ چلا کہ وہاں اتنے افراد ہیں، وہاں اتنے افراد ہیں، اور کچھ غائب ہو گئے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی دوسرے آدمی کو نبی مان رہا ہے، اس کے کفر میں کیا شک ہے، کیا مسئلہ، کیا باقی کیا ہے؟ اچھا وہ کافر ہے، بات وہاں نہیں ٹکتی۔ وہ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے دوسرے احباب کو بھی اس فرقے میں، ان خیالات میں لا کر جمع کر رہا ہے، اور یہ کام ہو رہا ہے بنگلور سے 100-200 کلومیٹر دور نہیں، بلکہ بنگلور میں ہمارے اپنے علاقے کی میں یہ خبر بتا رہا ہوں گزشتہ ہفتے کی، اور بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جن کو یہ پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ بعض احباب ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں کسی بھی چیز میں پڑھنا نہیں۔ یہ کیا ایمان کی غیرت اور تقاضا ہے کہ بھئی آپ کسی کی بھی فکر نہ کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں، کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے تو اسے روکو، نہیں تو اس کا وبال اسے تو آئے گا ہی، اس کی پیٹ میں تم بھی آ جاؤ۔ پھر حضور نے کشتی کی مثال دی، بخاری شریف میں حدیث میں ہے کہ ایک سمندر میں کشتی چل رہی ہے جس میں 2 فلور ہیں، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور۔ اب گراؤنڈ فلور والوں کو جب بھی پانی لینے کی ضرورت پڑتی ہے وہ فرسٹ فلور میں جاتے ہیں کشتی پر، وہاں سے رسی ڈال کر باہر سے پانی لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گراؤنڈ فلور والوں نے کہا کہ یہ بار بار اوپر فرسٹ فلور میں جا کر وہاں سے پانی لینے سے اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کیوں ہم اوپر جا کر لوگوں کو تکلیف دیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے کہا چلو گراؤنڈ فلور میں کشتی تو چل ہی رہی ہے پانی میں، یہی کشتی ہی میں نیچے سوراخ ڈال دیں تاکہ یہاں سے پانی لے۔ اب اوپر والوں کو پتا چلتا ہے تو اوپر والے کہتے ہیں بھائی وہ ہے ان کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا ہے، جائیں کہیں بھی ڈال دیں۔ اگر وہ یہ کہہ کر بیٹھے رہیں گے تو بتائیے جب کشتی میں سوراخ ہوگا تو نیچے کا فلور تو ڈوبے گا ہی، اوپر کا بھی ڈوبے گا، اور اگر اوپر والوں نے آ کر ان کو اس کام سے روک لیا تو وہ بھی بچیں گے، یہ بھی بچیں گے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسا کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر۔ آگے کا حصہ سنیے، اللہ کہتے ہیں اللہ سنتے بھی جانتے بھی۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں جیسے سنتا ہوں کانوں سے، میں جیسے دیکھتا ہوں آنکھوں سے، اللہ کے بھی ایسے ہی کان ہوں گے، ایسے ہی آنکھ ہوگی، اگر کوئی آدمی اس طرح سوچتا ہے تو سمجھیے کہ وہ گمراہی میں جا چکا ہے۔ اللہ کو سمجھنے کی اتنی صلاحیت، اتنی عقل انسانوں میں اللہ نے کما حقہ اللہ کو سمجھ سکے نہیں دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اولو العزم رسول نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پیغمبر ہیں، ناز میں آئے، انہوں نے کہا نہیں اللہ میں دیکھنا ہی چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو ہم اس پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائیں گے۔ اگر آپ نے پہاڑ کو دیکھ لیا، تجلی کو دیکھ لیا تو سمجھو کہ کچھ بات بنے گی، لیکن جو ہی
پہاڑ پر تجلی ہوئی، پہاڑ بھی ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ قیامت کے دن اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائیں گے کہ اللہ اپنا دیدار کرائیں گے اور ہم انشاءاللہ العزیز جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ اب کوئی کہے کہ میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا تو کیسے مانوں؟ ہم کہیں گے اس وقت وائرل فیور چل رہا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی بخاریں چل رہی ہیں، آپ کے خون کے اندر لاکھوں جراثیم ہیں، کیا آپ خون کا بوتل لے کر جراثیم کو دیکھ سکتے ہیں؟ بلکہ بعض ٹیسٹ ایسے ہیں کہ بنگلور جیسے ترقی یافتہ شہر میں بھی وہ ٹیسٹ کی لیبارٹریز نہیں ہے، خون کو بمبئی اور دلی بھیجنا پڑتا ہے۔ کینسر کے بعض ٹیسٹ ایسے ہیں کہ اس ٹیسٹ کی قیمت 70,000 روپے ہے، وہ دلی جا کر 12 دن کے بعد رپورٹ آتی ہے۔ اب آپ جراثیم کا انکار کر دیں گے؟ نظر نہیں آ رہے، نہیں کرتی۔ تو اسی طرح اگر اللہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے ہیں تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے جیسے کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے بعد میں اس پر بڑا غلو کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی جو ہے قدرت ہے، اللہ کی فلاں چیز ہے۔ ان چیزوں کو لوگ انسانوں کی کیٹیگری میں رکھ کر دیکھیں گے تو جو ہے آدمی کو دھوکا ہوگا۔ اس کے اللہ کی ذات اور صفات میں آدمی غلو نہ کرے، اندر نہ جائے، جائے گا تو بگڑے گا۔ اب جو جگہ جگہ یہ سوشل میڈیا میں دوسرے لوگ جو ہے اللہ کی ذات کے بارے میں جو پیسے کر رہے ہیں ان پیسوں کو مت پڑھو، ان پیسوں میں کان مت لگاؤ ورنہ وہ آپ کا ایمان کھا جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے بخاری شریف کی بڑی مشہور شرح کی ہے فتح الباری، انہوں نے اس حدیث کے ذیل میں جو بات لکھی ہے اسے سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا ایک نسخہ لے کر آئے اور آ کر پڑھنے لگے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی توریت کا نسخہ ہے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے متغیر، یعنی آپ ذرا غصے میں نظر آ رہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر بن خطاب سے، تمہاری ماں تم پر روئے، تم دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ رہے، خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي، کان کھول کر سن لو، سمجھ لو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اب اس وقت موجود رہے، ہمارے سامنے آئے تو ان کو بھی کامیابی کے لیے میری شریعت کی اتباع کرنا ضروری ہوگی۔ یہ واقعہ ہے حدیث کا۔ اس واقعے کے تحت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اپنے مذہب کا مطالعہ مضبوط نہ ہو وہ فرق باطلہ کی چیزوں کو نہ پڑھے نہ سنے، پڑھے گا سنے گا، چونکہ اپنی بنیاد مضبوط نہیں ہے بیٹھ جائے گا۔ یہی ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمے کا فیصلہ فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، تم میں سے بہت سے مرتبہ ایک آدمی اس کا حق نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی چرب زبانی سے، اپنی مکاری اور سلاست سے اپنا حق بتا کر لے لیتا ہے اور فیصلہ اپنی طرف کروا لیتا ہے۔
کان کھول کر سن لو، اگر تم نے نام کسی کی چیز کو اپنا بنا کر غصب کر کے میرے فیصلے کے بعد لے لیا اور اگر وہ تمہارا نہیں ہے تو قیامت کے دن اس کا بہت بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ موجودہ زمانے میں اس طرح کے لوگ جو مذہب سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں وہ بڑے چرب زبان ہیں، وہ بڑے لفاظ ہیں، آپ ان کی اس میں آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی ذات کے سلسلے میں جو بھی بحث و مباحثے ہو رہے ہیں یوٹیوب پہ بھرے پڑے ہوئے ہیں، میں آپ حضرات سے پرسنل گزارش کرتا ہوں ان بحثوں کو اور ان چیزوں کو نہ سنیں گے تو کہاں آپ کو دھوکہ دیں گے، کہاں آپ کو جو ہے مرتد بنا دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اللہ فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، انہی کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں۔ چابیوں سے مراد ان تمام چیزوں کے اندر جو چیزیں ہیں آسمان اور زمینوں میں، اس کے مالک اللہ ہے۔ یبسط الرزق، اللہ فرما رہے ہیں بعد میں سوال کرے گا جب سب کچھ اللہ کے پاس ہے تو کیوں ایک آدمی غریب ہے، اسے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، پریشان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رزق یعنی سہولتیں ہم جس کے لیے چاہتے ہیں کشادہ کرتے ہیں، وَيَقْدِرْ، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، کسی کو تنگ کر دیتے ہیں، کسی کے لیے محتاج بھی لکھ دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بھئی اللہ ہے، ان کی مرضی۔ اور دوسری بات پریکٹیکل سمجھنا چاہتے ہیں تو پریکٹیکل بات یہ ہے اگر پورے دنیا کے انسانوں کو ایکول بنا دیا جائے تو دنیا کا نظام ایک دن بھی نہیں چل پائے۔ آپ پلمبر سے کہیں گے بھی چلو ذرا گھر میں کام ہے ہمارے یہاں کرنا ہے، پلمبر کہے گا بھئی کیوں آؤں گے، میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے، میں بھی تمہاری طرح مالدار ہوں، میں کیوں آ کر تمہارے گھر کی پلمبنگ کروں گا۔ آپ کو کوئی اور کام آیا اس سب کے آدمی کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا بھئی کیوں کروں میں، تم ہی آؤ میرے کیا کروں۔ کسی سے آپ خدمت لینا چاہیں گے، وہ کہے گا میں نہیں کرتا، مجھے کیا ضرورت ہے، جتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اتنا میرے پاس ہے۔ تو دولت ایکول کر دی جائے، ہر آدمی کو ایک ہی طرح کی جو ہے سہولتیں دی جائے، نظام نہیں چل سکتا۔ اس کی سب سے بڑی اور واضح قریب کی پریکٹیکل مثال رشیا ہے۔ 1992 میں رشیا کے 16 ٹکڑے ہو گئے۔ 16 ٹکڑے ہونے کے بعد بھی وہ کم وقت اتنا بڑا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا زمینی حصہ انہی کے پاس ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا زمینی حصہ رشیا کے پاس ہے۔ رشیا میں کیا چلا؟ رشیا میں کمیونزم نے یہ نظام لایا، ہر آدمی کو ایکول تعلیم دی جائے گی، ایکول کپڑے رہیں گے، اور کہا یہی ظلم و ستم کو ختم کرنے کا سب سے صحیح راستہ ہے۔ سب ایک ہی کلر کی نکر پہنو، ایک ہی کلر کا شرٹ پہنو، سب بچے انجینئر بنیں گے، کچھ بچے پورے ڈاکٹر بنیں گے، ہر ایک کو پڑھنا ہوگا۔ 100 سال نہیں چلا نظام ان کا، اتنی بڑی بغاوت ہوئی کہ ملک ٹکڑے ہو گئے۔ بھائی اللہ نے ہر آدمی کو الگ الگ صلاحیتیں دی۔ آپ کا بچہ اس کے اندر ایک ہنر ہے، اس میں وہ باصلاحیت ہے، دوسرے میں صفر ہے۔ ایک بچہ پڑھنے میں ہنرمند ہے، صلاحیت ہے، دوسری لائن میں وہ صفر ہے۔ بہت سے لوگ میتھس میں بہت اچھے ہیں، فزکس میں بہت کمزور ہیں۔ بہت سے بچے سائنس میں فزکس میں بہت آگے ہیں، میتھس میں عالم یہ ہے کہ 2 بھی 2 کتنا پوچھو فوراً موبائل نکال کے چیک کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں آپ ان کے سامنے ہزاروں کے حساب رکھتے چلے جائیے، وہ بتاتے چلے جاتے ہیں اتنے کے اتنے یہ ہوئے، اتنے کے اتنے یہ ہوئے، انگلیوں میں یوں کر کے بتا دیتے ہیں۔ الگ الگ صلاحیتیں، ایکول صلاحیتیں اللہ نے سب کو نہیں دی کیونکہ نظام نہیں سن سکتا۔ یبسط الرزق،
اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق میں کشادگی کرتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگی کرتے ہیں. امتحان لینا مقصود رہتا ہے. انہو بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں. ایسے ہی نہیں کہ اللہ کو علم ہی نہیں ہے کس کے پاس کیا ہے کس کے پاس کیا نہیں. جیسے کہتے ہیں نا یہ نمبر ایسا ہے، یہ لسٹ ہی میں نہیں آ رہا ہے، یہ کمپیوٹر ہی میں نہیں آ رہا ہے. آگے کی آیت بڑی اہم ہے. آیت کو سنیے. شرع لکم من الدین، ہم نے آپ کے لیے بھی وہی طریقہ طے کیا ہے جو طریقہ کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے لیے طے کیا، اور وہ چیز جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہ وہی چیزیں ہیں جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو کی. کیا کی؟ ان اقیموا الدین، یہ کہ دین کو سیدھے رکھو، قائم رکھو اور اس میں فرقہ بازی نہ کرو. اور یہ چیز مشرکین پر گراں گزرتی ہے جس چیز کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں منتخب فرما لیتے ہیں، چن لیتے ہیں. وَیَهْدِی الیہ من یُنِیبُ، اور جو ان کی طرف لو لگاتا ہے اسے اس تک پہنچا دیتے ہیں. یہ آیت ہے، یہ آیت ذرا سمجھیے، بہت سے مسائل آپ کو سمجھ میں آئے گا. سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کب آیا؟ ہم کہیں گے عام طور پر لوگ کہتے ہیں 1447 میں ہجری ہے، اتنا ہوا 1500 سال. تو سامنے والا کہتا ہے یہ دین تو نیا ہے. بھئی آپ کا دین 1450 سال کا ہے، تو سامنے جو اس دین کو نہیں ماننے والا ہے وہ کہتا ہے یہ تو نیا ہے. کیوں بھئی نیا؟ اس لیے کہ عیسائیوں کا دین 2000 سال سے زائد کا ہے، یہودیوں کا دین 4000 سال سے زائد ہے، اور ہمارے برادران وطن کہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ مذہب ہے یہ 10-20 ہزار سال پرانا ہے. اب ڈیبٹ میں کسی کو جب بٹھاتے ہیں لے جا کر، اس طرح کی مذہبی بات ہوتی ہے. ڈیبٹ میں ٹی ویوں میں جاہلوں ہی کو لے کر جایا جاتا ہے زیادہ تر. اچھا آدمی جائے گا اس کی بات کو نہیں بتائی جاتی. اب آپ بھی سوال کریں گے بھی 1450 سال حضور کو تو آئے ہوئے 1450 سال ہوئے، تو اس سے پہلے کا مذہب تو عیسائیت ہے، اس سے پہلے کا تو یہودیت ہے، اس سے پہلے کا فلاں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا دین تو نیا ہے. جو چیز نہیں ہے وہ زیادہ ویلیویبل نہیں ہوتی، پرانی چیز ویلیویبل ہوتی ہے. اولڈ از گولڈ، پرانا چیز وہ زیادہ یہ ہے. تو ہم نئے لوگ ہیں. یہ گھما پھرا کر یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے. مسلمانوں میں جو دینی تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ بھی اس سوال سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اس آیت کو سمجھیے پھر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. اسلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں چلا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو توحید اور یہ جو اسلام ہے یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہے. اب آپ کہیں گے بھی نوح سے پہلے آدم علیہ السلام بھی تھے، ان کا کیوں ذکر نہیں کیا قرآن نے یہاں پر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے، اس کے بعد شیس ہے، ادریس ہے، ان کے زمانے میں شرک اور کفر نہیں تھا. کفر اور شرک کی ابتدا شروع ہوئی ہے نوح علیہ السلام کے زمانے سے. کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے. اس سے پہلے حضرت آدم والد صاحب جو آئے ان کے زمانے میں کفر و شرک نہیں تھی. ہاں اعمال میں کمی بیشی تھی، قتل ہوا، یہ چیزیں تھی، کفر و شرک نہیں تھا. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کے لیے دین وہی طے کیا ہے جو نوح علیہ السلام کے لیے. تو اسلام جو ہے یہ اللہ کو ماننے
بانٹنے کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، بگڑا نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ کر، تو نوح علیہ السلام کو بھی وہی کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی، آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ توحید پر رہیں، کفر و شرک میں نہ پڑے۔ تو اسلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ابتدا نہیں ہے، ابتدا آدم علیہ السلام ہی سے ہے اسلام کی۔ پھر آپ کہیں گے جب آدم سے ہے، نوح سے ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب سے ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سے کوئی کہے گا بھئی جب دین وہاں سے ہی چلا آ رہا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا جو نہ ختم ہونے والی دنیا تک کے لیے سب سے آخری اور سب سے لیٹسٹ ورژن کو آ کر پیش کیا۔ توحید کا عقیدہ نیا نہیں ہے، کفار کو اللہ سمجھا رہے توحید کا جو عقیدہ حضور بتا رہے یہ نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ تو حضرت نوح علیہ السلام سے چلا ہوا آ رہا ہے، یہ ہمیشہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح درمیان میں جو انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کے درمیان میں بنیادی عقیدے میں کبھی کسی کا اختلاف نہیں رہا، سب نبیوں نے یہ اللہ کی دعوت دی۔ ہاں شریعت میں، طریقہ کار میں، مثال کے طور پر نمازوں کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، روزوں کا مسئلہ ہے، اعمال میں کچھ نہ کچھ جو ہے کمی بیشی رہی، کچھ طریقہ کار مختلف رہے۔ یوں سمجھیے دلی پہنچنا ہے، اب کسی زمانے میں گھوڑا گاڑی تھی تو آدمی گھوڑے سے جاتا تھا، بیل تھے تو بیل سے جاتا تھا، بعد میں ذرا ترقی ہوئی تو بس میں جانے لگا، پھر ترقی ہوئی تو ٹرین میں جانے لگا، اس سے ترقی ہوئی تو آدمی اب پلین میں جا رہا ہے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے لیکن بنیاد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے لوگوں اے نبی ہم نے تمہارے لیے دین وہی مشروع کیا، یعنی توحید کی وہی بات آپ کے لیے ہم نے بھی رکھی ہے جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے لیے ہم نے رکھی تھی۔ تو اسلام کی مدت 1450 سال نہیں ہے، اسلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ اول انسان حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ بھی موحد تھے، اسلام کو ماننے والے تھے۔ اسلام کا مطلب ہی ہے اللہ ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اس کی مان لینا، اس کی جھکا دینا۔ تو آپ کو اس طرح کے کہیں دین کے دوسری چیزوں کے سلسلے میں ڈبیٹیں ہوتے رہے مت سنیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی طور پر امت مسلمہ نماز میں پڑھی جانے والی چیزوں کو ہی اب تک یاد نہیں کی ہے، دین کی دوسری چیزیں چھوڑی ہے۔ آج بھی جنازہ آ جاتا ہے تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں حضرت جنازے کی دعا یاد نہیں، کیا پڑھوں؟ عمر کتنی ہے ان کی؟ 50 سال۔ عمر کتنی ہے؟ 60 سال۔ ارے بھائی 15 سال سے نماز ضروری ہوئی، 60 سال یعنی 50 سال گزر گئے، ابھی تک نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہوئی۔ حضرت وتر نہیں پڑھتا میں، کیوں بھائی؟ انہیں دعائیں قنوت نہیں آتی۔ بھائی کب سے نہیں آتی؟ شروع سے نہیں آتی۔ بیٹھ کر یاد کرو گے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا کام نہیں ہے۔ کتنے؟ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا کام ہے، لیکن آپ یاد نہیں کرتے۔ جب بنیادی چیزیں یاد نہیں کرتے تو دین کے سلسلے میں بحثوں مباحثوں میں مت پڑھو، آگے چل کر وہ بھی آیت آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ چیز مشرکین پر بڑی بھاری ہے کہ ایک اللہ کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ جسے چاہ لیتے ہیں منتخب فرما لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے آگے بتایا اللہ کن کو منتخب کرتے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر کہنے لگے میں جسے چاہے پاس کرتا ہوں، پھر آگے وہ یہ بھی بتاتے ہیں میں ان اسٹوڈنٹس کو اعلیٰ نمبرات دیتا ہوں جو پورا سال محنت کرتے ہیں، لگن سے بیٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، شرارت سے بچتے ہیں،
آگے اللہ نے بتایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اللہ کی طرف لو لگاتا ہے اللہ اسے سیدھے راستے تک پہنچاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف لو لگائیے۔ لو کا مطلب ہوتا ہے شدت کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، مسلسل ہونا۔ ایسا نہیں کہ آج اٹھ گئے تو فجر پڑھ لیا، نہیں تو دیکھ لیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہم انشاءاللہ جمعہ اور اتوار کو نماز پڑھ لیتے ہیں، 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اتوار کو مغرب بعض احباب پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں پھر آئندہ جمعہ ہی کو پڑھنا ہے۔ یہ کام نہیں ہوتا۔ معمولی جسمانی ورزش کرنے والوں کو پوچھئے، ان کی جان بھی جا رہی ہے اور چھٹی کا بھی دن ہو تب بھی وہ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ایک دن بھی اگر ہم وہ ورزش میں ڈراپ کریں گے تو جو ہے فٹنس صحیح نہیں رہے گی۔ فٹنس، جسم کے فٹنس کی اتنی خوب پریشانی ہے کہ معمولی وائرل بخار آتی ہے پوری فٹنس درہم برہم ہو کر رہ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بیماریاں کہاں سے آ رہے کب آ رہے۔ خاص طور پر لاش گزرے ہوئے کورونا میں ہم نے دیکھا کہ وہ حضرات جو بہت زیادہ گائیڈ لائنز کو فالو کر رہے تھے، دودھ کی پاکٹ بھی آتی تو باہر اسے دھو کر اندر گھر میں لیتے تھے، بھئی دودھ کوئی پکڑ کر لایا ہو سکتا ہے کورونا اس میں آ جائے، اس پاکٹ کو بھی دھو کر 3 مرتبہ اندر لیتے تھے۔ احتیاط کیجئے، شریعت اسے روکتی نہیں ہے، صحت ہے روکتی۔ اتنا کرنے کے باوجود بھی ان میں سے بہت سارے حضرات مرحوم ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ آیت کا یہ حصہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کہہ رہے اللہ کی طرف جو لو لگاتا ہے باہر ہے لیکن دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اور ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، سجدے میں ہے، اتحیات میں ہے، دعا میں ہے، لیکن دل وہاں باہر گیم میں لگا ہوا ہے، وہاں دل کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے۔ مکے کا واقعہ صاحب کشف اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب کو دیکھا جو کعبے کا غلاف پکڑے ہوئے رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اور ایک آدمی کو انہی اللہ والوں نے دیکھا کہ بازار میں دکان میں بیٹھ کر عطر بیچ رہا ہے، عطر شیشوں میں ڈال رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کعبے کے غلاف سے پکڑ کر روتے ہوئے آدمی کے دل پر میں نے توجہ کی، جسم تو پورا یہاں ہے لیکن اس کا دل و دماغ باہر نہیں لٹکا ہوا ہے۔ اور ایک آدمی مکے کے بازار میں شیشی میں عطر تول رہا ہے، بیچ رہا ہے، لیکن اس کا دل کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو لو لگانا اسے کہتے ہیں، لو لگانا اسے کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں اللہ کی طرف ہمیشہ لو لگانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لك الحمد والشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد البارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.